میرا شوہر طلاق دے کر مجھے مکر گیا. اب میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی. بیٹے نے بڑھاپے میں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے, اب ہم کہاں جائیں؟ ساس نے میرا سارا زیور چھین کر اپنی بیٹی کو دے دیا ہے. مجھے انصاف چاہیے. آپ کے تمام مسائل حل کرنے اپنی عوامی عدالت لیے آ رہے ہیں خواجہ نوید. بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی در و دیوار سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بکے. خواجہ صاحب کہ اب ناممکن ہو چکا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں. یہ پیر بابا کیا کرتے ہیں؟ اپنے شوہر پہ کروایا تھا کہ اس کی زبان بند ہو جائے. یہ دھاگے واگے ہوتے ہیں, خون کی الٹیاں کرتے ہیں. خون کی الٹیاں کرتے ہیں. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. جی بی بی, کیا نام ہے آپ کا؟ خواجہ صاحب میرا نام سمیہ ہے اور میں ہی آپ کی عدالت میں اپنا کیس دائر کیا ہے. سمیہ, آپ کہیں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی, جو کہوں گی سچ کہوں گی, اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں اور گی. سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. اچھا, اب بتائیے کہ واقعہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جو معاملہ 2 سال سے ہمارے گھر کے بڑوں میں, ہمارے خاندان کے بڑوں سے حل نہ ہو پایا اور میرے گھر کے فیملی ممبرز جو ہمارے اپنے ہیں ان سے حل نہ ہو پایا, میں آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آئی ہوں کہ تاکہ مجھے آپ کی عدالت سے انصاف ملے گا. خواجہ صاحب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے سسر کا کیمیکل کا کاروبار تھا جو کہ کافی وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا اور کافی اچھا ان کا بزنس چل رہا تھا میرے ساس سسر کی حیاتی میں. اب چونکہ میرے سسر کے انتقال کو 2 سال ہو چکے ہیں, اس سے پہلے میری ساس کا انتقال ہو گیا اور اب ایسے ہے کہ 2 سال سے ہمارے گھر میں بہت بدمزگی سی پیدا ہو گئی ہے. ٹینشن ہے, بہت ہی پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اب نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں یہ سب کچھ پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں. لیکن معاملات کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں خواجہ صاحب کہ اب ناممکن ہو چکا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے, اخراجات ہیں, مسئلے گھر جو ہے وہ بھی جوائنٹ گھر ہے, جوائنٹ ہے, وہ فادر ان لا کا تھا, جی بالکل, مدر ان لا بھی اسی میں رہتی تھی, جی بالکل, اور آپ لوگ اپنے اپنے پورشنز میں رہتے ہوں گے. جی ہم ایک ساتھ رہتے تھے. اب ایسا ہوا ہے کہ اب بزنس کی سیپریشن کی میں نے بات کی. نہیں, ایک ساتھ تو رہتے تھے, مطلب یہ کہ ساتھ رہتے ہوئے آپ کو اپنے اپنے کمرے اور برآمدے یا وہ ٹی وی لاؤنج, جب تک وہ زندہ تھے خواجہ صاحب تب تک ہمارے, جی بالکل ایک ہی جیسا تھا. ماں باپ کے لیے دونوں ہی اولاد ایک جیسی تھی, لیکن جب ماں باپ نہیں رہتے تو پھر آٹومیٹکلی بھائیوں میں بدمزگی پیدا ہوئی کاروبار کی وجہ سے, مسئلے مسائل, پھر یہ کہ کچھ گھر کی عورتوں کی بھی آپس میں آپ کو پتہ ہے پھر بچوں پہ, اخراجات پہ, اور سو مسئلے مسائل نہیں بن پا رہی ہماری, جو کہ میں آپ کے سامنے اپنا مدعا لے کر آئی ہوں. اب بات یوں ہے کہ انہوں نے بزنس تو سیپریٹ کر دیا. اب اچھا ہو گیا, بزنس سیپریٹ ہو گیا, بزنس سیپریٹ ہو گیا, پیسفلی ہو گیا. جی بالکل, بہت سے مسائل تو حل ہو ہی گئے ہیں, پھر کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہوئے, مسائل بڑھ گئے ہیں. اچھا, اور بڑھ گئے ہیں, اور مزید بڑھ گئے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے میرے جیٹھ جی نے سنبھالا ہوا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے کاروبار. انہوں نے تو ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کا ہولڈ کاروبار پہ انہوں نے اپنا پہیہ جما لیا. اب جب میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا تو اب میرے سسر نے گھریلو معاملات, گھریلو ذمہ داریاں میری جیٹھانی کو دے دی. تو خواجہ صاحب کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ہم کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جیٹھ اور جیٹھانی کے سامنے, میں اپنی اولاد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اب یہ آپ کی ہیڈ مسٹریس بن گئی. جی بالکل, اور یہ بات خواجہ صاحب کسی بھی عورت کو برداشت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک ہی جیسے ہم دونوں کا ایک ہی جیسا جیٹھانی اس کی ہیڈ مسٹریس ہو جائے. جی بالکل, ان کا اس وقت وہ ہمارے گھر میں سسٹم ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان لوگوں نے اپنا ایک وہ حکمرانی جمائی ہوئی ہے. اور خواجہ صاحب میں یہی چاہتی ہوں کہ جب میں نے اب یہ مدعا ان کے سامنے رکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو بھی بٹھا کے بولا کہ اب مجھے گھر میں بھی سیپریٹ ہونا ہے, ہمارا گھر بھی علیحدہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ بزنس لاس میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے جیٹھ جی تو ماشاءاللہ ہوشیار ہیں ان معاملات میں, انہوں نے اپنی چالاکیاں اور چال بازیوں میں آ کر اپنے اچھے ڈسٹریبیوٹر اپنی طرف رکھ لیے, اور جو لاس میں کام جا رہا تھا وہ میرے ہسبینڈ کو دے دیے. اچھا, ڈسٹریبیوشن اس طرح سے کی ان ایون. جی بالکل, انہوں نے اس طرح سے کی. اب وہ میرے ہسبینڈ سے کاروبار سنبھل نہیں رہا تھا, اور کچھ یہ کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو پھٹیکوں والے ہیں, جو پھٹیکوں والے ان کو دے دیے ہیں. اب ان کو دے دیے, اب ان کا میرے الٹا ہسبینڈ پہ الزامات بھی ہیں کہ یہ اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, یہ کاروبار نہیں سنبھال پا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ بچے نہیں رہے, وہ خود اب بچوں کے باپ ہیں.
میرے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں, وہ خود 2 بچوں کے باپ ہیں. اب ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے اس طرح سے سنتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, یہ مکمل کر لیں, آپ کو اتنا ہی ٹائم دیں گے, اس سے زیادہ دیں گے. یہ مسلسل بولے چلے جا رہی ہیں. تو جب آپ بولیں گے تو پھر آپ بولے چلے جائیں گے, صاحب پھر میں کوئی اپنے نہیں بولے گا. انصاف کے لیے آئی ہوں, میں نے کیس دائر کیا تو مجھے پورا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے نہیں, سامنے آپ کا اپنا- پورا, پھر ان کا بھی سنیں گے, آپ ان کا اسی صبر سے سنیں جی گی بالکل. جیسے انہوں نے آپ کا سنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, تو تقریباً آپ کا مکمل ہو گیا. میں جو پوائنٹس گیدر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے سسر کا کاروبار تھا, آپ لوگ ساتھ رہتے تھے, آپ کے ہسبینڈ جو ہے آپ کے جیٹھ سے 12 سال چھوٹے ہیں. جی بالکل. پھر پہلے آپ کی ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا, آپ کے سسر نے سارے جو ساس کے اختیارات تھے آپ کی جٹھانی کو دے دیے, آپ اپنی جٹھانی کے انڈر ہو گئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بزنس الگ کر دیا جائے. تو آپ کے جیٹھ جی نے کیا کیا کہ جب بزنس الگ کیا تو اچھا جو ڈسٹریبیوٹر تھے اور موٹا کام تھا اپنے پاس رکھ لیا, فٹیگوں والا کام اور لاس والا آپ کے میاں کو دے دیا. اب آپ کے میاں جو ہیں وہ فیل ہی ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کا جو جیٹھ ہے وہ کامیابی ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے یہی ہے نا جی. اب یہی تو اب ہے, آپ اس عدالت سے کیا چاہتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اب جب میں دیکھ رہی ہوں میرے ہسبینڈ کو بزنس میں لاس ہوتا جا رہا ہے, اب چونکہ ماشاءاللہ سے میرے سسر کی مشترکہ ہمارا یہ گھر ہے, یہ مکان ہے, ماشاءاللہ سے یہ بھی 5 کروڑ کی مالیت کا ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ اب گھر میں سیپریشن ہماری ہو جائے, یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے میرے جیٹھ اور میرے ہسبینڈ کے درمیان, اور ہم اپنا اس میں سے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے کے اس میں ہم گزارا کریں اپنے بچوں کے ساتھ, اور میرے ہسبینڈ کاروباری جو لاس ان کو ہو رہا ہے اس میں سے جو پیسے بچتے ہیں وہ اپنے کاروبار پر لگا کے اس کو ترقی کی طرف گامزن کر سکیں, انویسٹمنٹ بڑھا دیں. جی بالکل ایسا ہی. چلیں ابھی سن لیتے جی. لو جی جیٹھ جی, کیا اس میں گرامی ہے سر آپ کا؟ میرا عثمان نام ہے جج صاحب, اور یہ میرے چھوٹے بھائی اسامہ ہیں. عثمان صاحب آپ بھی کہیے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا, جو کہوں گا سچ کہوں گا, اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اور سچ کے سوا کچھ نہیں. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ اسامہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور یہ ان کی مسز ہیں, اور یہ جو مدعا اور جو درخواست آپ کے پاس لے کے آئی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اب تک انہوں نے جتنی بیان بازی کی ہے اور جتنی باتیں آپ کو سنائی ہیں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اور میں نے ان کو, چونکہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اسامہ, ان کو میں نے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا, چھوٹے بیٹے کی طرح سمجھا, چونکہ والد کے انتقال کے بعد میں ہی ان کا یعنی سرپرست ہوں اور تھا, تو جو میرا فرض بنتا تھا وہ میں ادا کر رہا ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جناب اسامہ کی ہر بات کو, ان کی مسز, ان کی بیگم کو ہر بات, ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اس کا ایک بزنس کروایا, ڈسٹریبیوشن کا حصہ اس کو دیا کہ اسامہ تم, اب میں ڈسٹریبیوشن کا حصہ تمہیں دے رہا ہوں, اپنے کلائنٹ بھی دے رہا ہوں, تم بزنس کو آگے بڑھاؤ اور اس میں دل لگا کر کام کرو اور کوشش کرو کہ بزنس آگے بڑھے. اور آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد میں نے چند دن کے بعد یا چند مہینوں کے بعد محسوس کیا کہ میرے کلائنٹ کی مختلف کالیں آنے لگی جو نقصان کی طرف پیش گوئی کر رہی تھی. میں پریشان ہو گیا, ذہنی ٹینشن میں آیا. تو میرا یہ وہی بھائی ہے جو میرے سامنے سر اٹھا کے کبھی بات نہیں کرتا تھا, اور آج میرے بات کا جواب دیتا ہے, اور اس کی جو بزنس کے اندر نااہلی ہے اور بزنس کے اندر دل نہ لگانا, اس کی فضول ایکٹیویٹیز ہے, فنکشنوں میں جانا, غزل نائٹ پہ جانا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور غزل مختلف ہے. جج صاحب پلیز, آپ نے کہا, آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, آپ ان کو ذرا سا بیان مکمل کرنے دیں, پھر میں آپ کی آپس میں ٹاک بھی کرواؤں گا. آپ اپنا بیان کر لیں. پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ بزنس کو صحیح معنوں میں آگے لے کے نہیں چل پا رہے, بلکہ بیک کی طرف جا رہا ہے بزنس میرا اور ہمارے پورے گھر کا. تو اس آپ نے کچھ محسوس کیا کہ بزنس جو ریورس میں جا رہا تھا, جی, تو اس کی خاص وجوہات کیا تھی؟ اس کی خاص وجوہات یہ تھی کہ یہ اس پہ صحیح معنوں میں ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہے تھے, ٹائم نہیں دے رہے تھے, کنسنٹریٹ نہیں کر رہے تھے. اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں جب مختلف کلائنٹ کی کالیں آنے لگی میرے پاس, تو میں نے ان سے سوال کیا, تو یہ انہوں نے کال میں کیا کہتے تھے؟ کلائنٹ یہی کہتے تھے کہ ہمارا جو مال ہے جو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے وہ ڈیلے ہو رہا ہے, وہ ڈیلے ہو رہا ہے. میں وقفہ لیتا ہوں, اس کے بعد میں آگے مزید آپ سے پوچھتا ہوں. ابھی آپ کا بیان مکمل نہیں ہوا, درست ہے؟ آپ نے کہا یہ غزل سنتے ہیں,
تو اس کا مطلب ہے کہ سوشلائز کرتے ہیں. صرف غزل نہیں, ہاں یہ ڈرنک بھی کرتے ہیں. تو میں بزنس میں نے اس لیے نہیں کروایا تھا کہ بزنس کو تم پیچھے کی طرف لے کے جاؤ. اب مزید جج صاحب آپ بتائیے کہ میں کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے نا وہ حصہ دے دیں. جب اس کی در و دیوار سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بکے. اچھا عثمان صاحب, تو وقفے سے پہلے آپ یہاں تک پہنچے تھے, میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ جو آپ کے وہ ہیں کلائنٹس, کسٹمرز کہتے ہیں, تو وہ کیا آپ سے شکایت کرتے ہیں ٹیلی فون پر؟ تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مال ٹائم پہ نہیں پہنچتا اور مزید کیا ڈیلیوری نہیں ملتی, اور کیا ہے ذرا بتائیے. اور یہ ہے کہ اب آپ بیان کنٹینیو کریں. ہاں جی ہاں, ٹائم پہ ہمیں ڈیلیوری نہیں مل رہی ہے جس کا ہمیں آگے بڑا لاس ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا ظاہر ہے کہ جب میں نے جس کو ذمہ داری دی ہے اسامہ کو, اپنے چھوٹے بھائی کو, تو میں نے اس سے یہ تمام سیریسلی میں نے انداز میں اس سے کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو میں بزنس میں نے اس لیے نہیں کروایا تھا کہ بزنس کو تم پیچھے کی طرف لے کے جاؤ, لاس کی طرف لے کے جاؤ, آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف. میرے پاس مختلف کلائنٹ کے فون آ رہے ہیں, تو لہٰذا اب اس صورتحال میں یہ ان کی مسز, یہ جو ہماری بہو کی طرح ہے, یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آتی ہیں اور مدعا لے کے آتی ہیں کہ جناب ہماری پراپرٹی میں سے یا ہمارے گھر میں سے وہ حصہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے کہ یہ گھر. اب مزید جج صاحب آپ بتائیے کہ میں کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے نا وہ حصہ دے دیں. جب یہ ایک بزنس کے اندر ہم نے ان کو شیئر کیا اور محسوس کیا, جب اس میں ہی اس معیار پہ ہی پورے نہیں اتر رہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو 40 سالہ پرانی ہماری پراپرٹی ہے, جو والد صاحب کی ایک نشانی ہے, ہمارے فادر کی ایک نشانی ہے, اس کو ہم کس طریقے سے ہم سیل آؤٹ کر کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. خدا نہ خواستہ اگر وہ بھی چیز یہ 2, 2.5, 3 کروڑ کی ایک ملکیت جو ہے, جو ہم ان کا حصہ جو ہے اس کو بھی برابر کر دیں, تو وہ نہ تو ان کے بچوں کے لیے کچھ ہو سکے گا, نہ ہی ہمارے بچوں کے لیے کچھ ہو سکے گا. تو آپ جج صاحب خود بتائیے کہ اس صورتحال میں یہ فیصلہ کیسے کر دوں. آپ میری بیگم بھی ہے, ساتھ میں بیٹی بھی مریم, انہوں نے بھی ان کو اپنے بچوں کی طرح اور پورا خیال رکھا. بیگم بتائیے کس طریقے سے ہم لوگ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام مریم ہے اور میں نے ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا, بلکہ ان کی شادی میں نے خود نے کروائی. میں اتنے چاہت سے ان کو بہو بنا کے اس گھر میں لے کے آئی, اور الٹا انہوں نے میرے پہ ہی الزام لگانا شروع کر دیا. میں اس گھر میں 40 سال, یعنی کہ میرے سسر نے اس گھر کو بنا کے رکھا سب کچھ, اور اس کی در و دیوار سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بکے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ جو ان کی بیوی نے الزامات لگائے ہم لوگوں پہ, یہ غلط. نہیں, الزام تو خیر انہوں نے کوئی ایسا خاص نہیں لگایا, انہوں نے صرف کیونکہ انہوں نے بزنس میں ہی یہ نہیں اپنا وہی انہوں نے بزنس ہی کا کہا کہ ہمیں جو ہے وہ لاس والی پارٹیاں دیں اور نفع والی. یہ غلط الزام میرے ہسبینڈ پہ لگایا جا رہا ہے کہ لاس والی پارٹیاں دی ہے, کیونکہ لاس تو انہوں نے خود نہیں کیا ہے. یہ غلط الزام لگایا گیا میرے ہسبینڈ پہ. بھائی نے مجھے جو پارٹیاں دی تھی وہ ہوتا یہ تھا کہ جب آرڈر ہو جاتا تھا اس کے بعد پیمنٹس ہمیں نہیں ملتی تھی. اچھا, جب میں بھائی کے ساتھ تھا, ہم کام کرتے تھے ایک ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی پیمنٹس آتی تھی ٹوٹلی پیمنٹس آ جاتی تھی. اب جو پیمنٹس نہیں دیتا تھا وہ بھائی نے ساری میری طرف کنورٹ کر دی, تو ظاہر سی بات ہے پھر بزنس میں لاس تو ہونا تھا. آپ کو وہ پارٹیاں دی جو پیسے دینے میں سلو ہے. ایگزیکٹلی, بہت وہ والی پارٹیز بہت سلو پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ یہ ہے کہ بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو ٹھیک ہے جی آپ نے مال ٹھیک نہیں دیا, کیمیکل کا ہمارا بزنس ہے, یہ کیمیکل ہمیں سوٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں جو بھی اس سے فنکشنز مزید جو آگے کرنا ہے, اس وجہ سے ہمیں ظاہر ہے پھر مجھے اس چیز کو دیکھنا پڑا اور پھر لاس ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اب ظاہر ہے اگر یہی پارٹیاں جو بھائی کے پاس تھیں میرے پاس بھی ہوتی تو شاید اس بزنس کو ہم ٹھیک طریقے سے میں بھی چلا رہا ہوتا. جج صاحب لیکن یہ غلط ہے, یہ جھوٹ پر مبنی ہے. ہم اس لیے کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے, یہ دونوں محفلوں میں جاتے ہیں, یہ دونوں جناب آئی تھنک کہ یہ نہیں. دیکھیں آپ تو بار بار ایک بات کے اوپر آپ بھی, آپ کی بیگم صاحب بھی سٹریس کر رہی ہیں, تو اس سے کوئی مطلب الٹا ان چیزوں سے تو کاروبار بڑھتا ہے. کہ آپ نے کہا یہ غزل سنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سوشلائز کرتے ہیں. صرف غزل نہیں, یہ ڈرنک بھی کرتے ہیں.
یہ غزل نہیں, یہ ڈرنک کا بھی شوق رکھتے ہیں. یہ بالکل میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اپنے کاروبار پہ کئی لوگ گانا گانے کے لیے گلا صاف کرنے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں. نہیں جج صاحب, گلا صاف ہو جائے تھوڑا. نہیں جج صاحب, اس کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. چاہتی یہی تھی کہ یہ سب جج صاحب اگر یہ معاملہ سامنے آئے, جو باتیں ہیں وہ بالکل لوگوں نے مجھے اتنا پریشرائز کر دیا کہ مجھے خالد صاحب کی عدالت میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ سچ بتا رہے ہیں, وہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو حقیقت ہے. ہمارے والد صاحب کی آپ کے بھائی صاحب کس طریقے سے آپ پر الزام لگا رہے ہیں. بہت عزت ہے, ہمارے والد صاحب کی بہت عزت ہے. میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ ہمارے پورے خاندان کی انسلٹ ہو. ٹھیک ہے, بھائی نے مجھے ایک دفعہ دیکھا تھا لیکن ڈرنک کرتے ہوئے نہیں. گھر میں بھی بیٹھ کے ان کے یار دوست ڈرنک کرتے ہیں, وہ صرف ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ جھوٹ, یہ جھوٹ ہے. اتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے ہوش آواز میں نہیں رہتے تھے, نہیں اور رہتے. یہ بیگم اب ان کو غلط ثابت کر رہی ہیں. جج صاحب, اور ظاہر سی بات ہے جب لاس ہوگا تو ہوش آواز میں بندے کیسے رہے گا؟ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہی بزنس آپ مجھے بھی دیتے. خراب رہنے لگی جس کی وجہ ظاہر ہے خراب ہو گئی, ٹینشن آپ بولیں گے کہ میں بھی ڈرنک کرتی ہوں, پھر آپ یہ کہیں گے کہ ان کی بیگم بھی کے ساتھ ڈرنک کرتی ہے, طبیعت تو میری بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. جج صاحب ریلیکس نہیں رہنے دیتی ہوں. یہ میرا چھوٹا بھائی شادی سے پہلے بہت چینج تھا, بہت بات مانتا تھا, عمل کرتا تھا. شادی سے پہلے ڈرنک نہیں کرتا تھا. شادی سے پہلے آئی تھنک ایسی کنڈیشن نہیں تھی جو شادی کے بعد. میں بھی پیتی ہوں اور یہ بھی پیتی, اس لیے ہم دونوں مدہوش ہی گھومتے رہتے ہیں. جج صاحب یہ شادی کے بعد, جج صاحب ان کا انداز ہی ایسا ہے. اب یہ مدہوش انداز ہے, یہ بالکل ہی کاروبار میں بھی لاس ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے ہماری ان کو تمیز تہذیب تو ہے نہیں کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے. بالکل مریم صحیح کہہ رہی ہے میری بیگم کہ ان کو بڑے چھوٹے. مریم کبھی غلط بھی کہتی ہے. نہیں مریم بالکل وہ انسان ہی نہیں جو غلطی نہ کرے. گھر کو لے کے چلنے والی دیکھو آپ کے میاں کتنے تابع دار ہیں وہاں سے, کہتے ہیں مریم کبھی غلط نہیں کہتی. کبھی کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا نا, کہتے ہیں مریم صحیح کہتی ہے. سے لے کے چلی ہوں میری ساس کے بعد, اور میں ان کو چاہت. ارے بھائی اسامہ, آپ کی بیگم بھی صحیح کہتی ہے یا غلط کہتی ہے؟ نہیں, میری بیگم بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اب تو وہ یہی کہیں گے, اب تو وہ یہی کہیں گے. بھائی کو دیکھتے ہوا بھائی نے کہا کہ مریم صحیح کہتی ہے. ورنہ میں تو ان کو سمجھا تھا کہ اپنے بڑے بھائی سے کبھی تو آج جج صاحب انہوں نے بھابھی کے آگے بولا ہی نہیں آج تک. انہوں نے آپ بتائیے بڑے بھائی سے سیکھے کس طرح اپنی بیوی کی انگلیوں پہ اور یوں بیٹھ کے مجمع میں بیٹھ کے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں پیش آئی, کیونکہ ان کے میاں آگے آ کے بول دیتے ہیں, ان کے حق میں وہ آگے بات کرتے ہیں. جو صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں, وہ غلط تو نہیں کہہ رہے. ہوں میں اس لیے بدتمیز ہوں کیونکہ میرے میاں خاموش ہیں اور ادھر میں مجھے تم نے تو چابی بھر دی اس بیچارے کے اندر. وہ کبھی میرے آگے بولتا نہیں تھا, آج وہ اتنا بولنے لگا ہے کہ اس کو ہم دونوں غلط لگتے. یہی تو آپ چاہتی تھی, یہی آپ چاہتی تھی. کہاں جاتی تھی ایک بقا لیتے ہیں اور پھر ہمیں وہ بات بڑی اچھی لگی کیا کہ اشاروں پہ چلتا ہے. جی بالکل. اچھا ابھی دیکھیں, جب تم اپنے میکے سے آتی ہو تب اپنے شوہر کو کبھی کچھ بنا کے دے رہی ہو, کبھی کچھ بنا کے دے رہی ہو, کبھی کچھ. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. جب تم اپنے میکے سے آتی ہو سوچ دیکھیں کتنی گھٹیا سوچ ہے. یہ کرتی ہے نا جادو ٹونا, جب بھی تو دودھ پی کے سو جاتا ہے. میرا بھائی کھلی کتاب تھا, اس کو بند کتاب کر دیا ہے. اس کو بند کتاب کر دیا ہے. آپ کو یہ پوچھیں کو کس نے بولا میں جادو کروا رہی ہوں, ان کو کیسے پتا چلا کہ میں جادو کروا رہی ہوں. آپ نے کہا ان کے اپنے فقیر ہیں. اچھا جی, تو بریک سے پہلے مریم آپ سے بات ہو رہی تھی جی, تو آپ کیا بتا رہی تھی کہ اس نے بالکل اپنا اس کو ہاتھوں میں ڈال لیا کیا؟ جی جج صاحب میں کیا گھماتے ہیں کہ آپ نے جملہ استعمال کیا تھا کیا؟ گھماتے نہیں ہیں جج صاحب, جیسا یہ کہتی ہیں نا یہ بالکل ویسے ہی چلتا ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے چابی بھر دی ہے. جب یہ اپنے میکے جاتی ہے تو یہ بالکل پھر بھابھی 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 ماں صحیح ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح, چابی ختم ہو جاتی ہے. ہاں, اور جہاں جیسے ہی یہ آتی ہے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں, پھر جو وہ کہتی ہیں تو یہ ان کی بات. چابی والا بابا ہے
इन्हें पता होगा, इन्होंने मेरी नसीब में चाबी वाला गुड्डा लिख दिया होगा, मुझे तो ये बात नहीं पता। इनकी चाबी आपके पास ही है, मेरे पास तो ऐसी कोई चाबी नहीं है जज साहब। ये चाबी असल में कोशिश ही हमेशा रही है। जज साहब इसने जादू टोना करके इसको इस तरह बना दिया है, क्योंकि ये करती है काला जादू, जादू करती है। इसने जज साहब ये तो उसको घर में कोई काम तो आता ही नहीं है, ठीक है ना, घर में जज साहब नहीं, मैं कोई अभी ये तक तो पता ही नहीं कि मसाला कहाँ है, पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है, अंडे कहाँ है। जब वो कुछ भी उसको चाहिए होता है, भाभी ये कहाँ है, भाभी तुम जब किसी घर के कामों में इंटरेस्ट लोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि सामान कहाँ रखा हुआ है। अपने हर वक्त मेकअप में लगी रहती है, अपने कमरे में बैठे रहती है, कोई भी इसका भाई बहन आए तो उनको दावतें खिला रही है, होटल में जा रही है, तो जाहिर है ये हर चीज की तबाही तो ये औरत खुद कर रही है, उसका पैसा तो ये खुद जाया कर रही है। कभी भी इस औरत ने कभी भी जोड़ के नहीं रखा। देखिए जज जज साहब, तो ये आगे जाके क्या करेगी? कहा जाता है कि अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन इनकी नजर में वो तबाही और बर्बादी होती नहीं, है। तबाही मेहमान बर्बादी की के मेहमान नवाजी करना, इनके भी अगर वालिद वालिदा आ जाए, बहन भाई भाभी आ जाए, करती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आगे होकर इनके साथ हाथ बढ़ाऊं। जी नहीं, तब तबाही और बर्बादी नहीं है। करती हो सुमैया, तुम ये हरकतें करती हो, इनको तुम ये मानो भी इस नहीं, चीज को। अभी अब कभी यही तुमने बातें घर हैं में जज घर में साहब जो किसी मैं काम में सेपरेशन की किसी बात में कर हिस्सा रही नहीं हूँ, है। क्योंकि इनको ये बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है जज साहब। अब ये बार बार कहते हैं उसामा बच्चा है, उसामा बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये खुद बच्चों का बाप है। अब इनके अब बच्चों के सामने इज्जत है, मेरे सामने मेरे शोहर की कोई रिस्पेक्ट है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम एक एक चीज के लिए अपने जेठ और जेठानी के आगे मैं हाथ फैलाऊं। मेरे सास ससुर की बात अलग थी, अगर भाई से ये किसी यही चीज के बारे में कह रहा है तो वो हाथ फैला रहा है, अपने भाई से कुछ मांग रहा है तो हाथ फैला रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने इसकी भाभी ऐसी आपको बना भी दी अच्छा गई है, नहीं लगेगा कि आप भी ऐसी बना दी गई है आपको कि भी तुम जज मानते हो, साहब हर किसी भी वक्त औरत को मानते ये हो। बात नहीं अच्छी लगती कि अपने शोहर के होते सोते आकिल हैं, बालिग हैं, खुद बच्चों के बाप है, शादी करना जानते हैं। बाकी इनको ये पता है कि सुन्नत करनी, इनको ये नहीं पता अपने फराइज भी अदा करने हैं। इनको जो बात मैं इनसे जाके पूछूं कि मुझे ये चाहिए, या ऐसा बच्चे का मसला आ गया है, या वालिद वालिदा आ रहे हैं, बहन भाई आ रहे हैं, या मुझे ये किचन में बनाना है, तो ये कहेंगे जाके भाई भाभी से बात करो। चीजें कहाँ मैं क्यों भाई भाभी से कोई चीज चाहिए तो मुझे भाई भाभी से शॉपिंग के लिए फिर दूध पीते बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल उन्होंने समझा हुआ है, और इन्होंने उसमें जादू कर करके उसको अपने उसमें कर दिया गया है। दिल से इज्जत करता हूँ, मुझे बच्चों की तरह पाला है, तो इसी वजह से मैं वो यही तो कह रही है फिर दूध पीते बच्चे हो जाते हैं, हालांकि बच्चों के बाप बचपन से आप बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। वो इज्जत करता है, तुम नहीं चाहती कि वो हमारी इज्जत करे, आप लोगों को चापलूसी चाहिए, और ये मैं नहीं दूंगी। आप लोगों को चापलूसी चाहिए, आसपास चापलूस घूमे। मैं अपने बच्चों को की सारी तमीज तहजीब, आज मेरा शोहर ऐसे, कल मेरे बच्चे भी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। इनको जज साहब यही बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या ये आजाद हो जाएगा तो फिर बच्चे भी आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल, ये इनके अंडर में रहे, ये इनके सही है, मैं मानती हूँ इन्होंने बच्चों की तरह पाला, छोटा भाई है, हर बात अपनी जगह ठीक है, मगर अब पल गया ना। अब ये है कि इनके सर पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी और मेरे बच्चों की। अब ये बच्चे नहीं है, अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इनकी गुलामी कर रही हूँ, मेरे बच्चे इनकी। किसी भी औरत को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, गुलामी के, किसी भी घर के औरत को, काम ये में खुद ही हाथ क्यों नहीं ना हो। बटाती हो, तुम तो किसी घर के काम में हाथ ही नहीं, तुम गुलामी क्या करोगी? आप यही से अंदाजा लगा लें, इन्होंने मुझे कभी किसी काम में आगे होने ही नहीं दिया। तुम्हें आता ये क्या है? चाहती तुम नहीं थी, सीख के क्या आई थी? ये तुम्हें चाहती आता नहीं क्या है? ये जो मेरे फैशन की, मेरे शादी और से मेरे पहले खाने इतनी पीने की कमजोर बात थी, अब ये करती खा हैं। खा के देखिए इसका हाल क्या हो गया है। अब ये जब तो इसने इनको क्या अच्छा, कहा? जब आई थी तो दुबली पतली थी जी, दुबली पतली, जिसको मैं इसने उससे करके लेके आई आपने थी, पाली है। इसकी तस्वीर दिखाओ, जी, वो ये खुद मैंने हैरान मुझे हो पाला जाएगी। है, बिल्कुल बिल्कुल। जज मुझे भी साहब, पाला और मुझे भी जज पाला, साहब, मरियम। ऐसी बंदी को पाला जो इनकी आंख को जज- एक लम्हा नहीं भाती है, ऐसी जिसको बंदी मैं मैंने लेके पाली आई, है। जज जज साहब, मैं साहब, वही एक मेरे आंखों में मेरे कैसे भाई होगी? भाभी हैं जज जज और वो साहब- कह रहे हैं कि पतली सी आई। जज साहब, जब इनको ये मेरे बर्दाश्त भाई नहीं से होता, ये मेरे जज ना, साहब, मैं जज बीमार साहब- रहने लगी हूँ, मेरे शोहर बीमार, कोई भी चीज खाने जाहिर है की तुमने देखिए- ताबीज अगर करने मेरे की तो शोहर बीमार देखिए, रहने जज लगे साहब, ना, जब काला मैं- जादू करोगे तो बीमार मरियम होने मरियम लगा है ना। मरियम जज मरियम साहब इनसे आप ये ये जादू बात- टोना क्या है? जज साहब मरियम, आप एक ये मिनट। बात जो है ये गौर जादू फरमाएं। टोना क्या आप कह इस रहे हैं? बात पे गौर फरमाएं कि इनको क्या जो जादू टूने की बात करिए, क्या उन्होंने तो आगे जादू नहीं करके बताया? घर में घुमा दो ना। जज साहब, तो प्लीज। इनसे कैसे मैं बिकवाऊं? जज साहब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, जादू नहीं इनसे- चलने दे रही। नहीं जज साहब, ये ये इल्जाम औरंगी लगा रही है, कोई इनके है, अपने बाबा वकील ये हैं, उसके ये पास मेरा जाती काम है। नहीं, इनके अच्छा। अपने। इनसे को ये पूछे इनको किसने बोला मैं जादू करवा रही हूँ, इनको कैसे पता चला है कि मैं जादू हाँ। करवा रही हूँ? जज आपने साहब, कहा इनके अपने फकीर हैं। इनके अपने जद्दी पुश्ती है, इनके तो जद्दी इनके तो पुश्ती कितने है, सही, पीर बिल्कुल बाबा हैं, जज इनको की साहब, तो मैं नस्ल दर 5 वक्त नस्ल की चलता आ नमाजी रही में है। आयत अच्छा। ये इनकी वालिदा, इनके घर वाले तो बहुत ये ही, पीर बाबा क्या करते हैं? ये तो जज साहब उसे पता होगा जो जाता है।
یہ تو انہی کو پتا ہوگا. ایون یہ کہ پہلے میں ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی, لیکن اب ایسا ہو گیا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے, کاروبار تو ہمارا الگ ہو گیا, اور جج صاحب اگر میں کوئی چیز کھاتی ہوں اب آپ ماننے لگ گئی ہیں میرے جی اب ماننے لگ گئی ہیں کہ یہ داغے واگے ہوتے ہیں, خون کی الٹیاں کرتے ہیں, خون کی الٹیاں کرتے ہیں, خون کی الٹیاں کرتے ہیں, تو اتنا ڈپریشن ہو گیا ہے. ہوگا نا جو تم نے سمیہ کیا ہے وہ تو الٹا ہوگا, تو وہ ظاہر خون کی الٹیاں کرے گا نا. جج صاحب اگر ان کا خیال نہیں رکھتے, چھوٹے بھائی کا خیال نہیں رکھتے, تو یہ 50,000 ہزار کی شاپنگیں کرنے جاتی ہیں, وہ نظر نہیں آتا. یہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, وہاں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور میں دیتا ہوں, لیکن جج صاحب آپ یقین جانیے کہ جب یہ شادی کر کے آئی تھی تو ان کی یہ کنڈیشن نہیں تھی, یہ صحت نہیں تھی, یہ سلم تھی. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم خیال رکھتے ہیں ان کے پہننے کا بھی, ان کے اڑنے کا بھی, اور ان کے کھانے پینے کا بھی. تو آج صحت آپ کے سامنے بھائی صاحب مجھ سے آپ کی بیگم کی آپ ان پر غور فرمائیں کہ وہ ایسا کون سا کھاتی ہے چکی کا آٹا جو میرا نہیں برداشت ہو پا رہا. آج میرے مظلوم بھائی کو ایسا گرفت میں یعنی مٹھی میں کر دیا ہے, دودھ پلا پلا کے دودھ کے اندر پتہ نہیں الو کا پتہ نہیں خون پلایا ہے, کیا پلایا ہے. آج آپ اس کا چہرہ دیکھیں بالکل مظلوم بن گیا, جیسے بیوی کے سر دودھ خود ہی کافی ہوتا ہے راتوں رات جادو کے لیے. راتوں رات اس کو دودھ پلایا جو جاتا ہے, اس کے اندر کیا کچھ دیا جاتا ہے. یہ وہی میرا چھوٹا بھائی ہے جو آج تک میرے سامنے کچھ نہیں بولتا تھا, آج بیوی کے سامنے بچہ بنا ہوا ہے. بھائی یہ دودھ میں کیا ملاتی ہیں آپ؟ کیا طوفان ہے بدتمیزی. جج صاحب آپ فیصلہ کیجئے. جج صاحب ان کو کافی پلایا کریں, ان کو جو پلانا چاہیے وہ یہ اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. کبھی خدمت نہیں کی اپنے شوہر کی, جب تم اپنے میکے سے آتی ہو تب اپنے شوہر کو کبھی کچھ بنا کے دے رہی ہو, کبھی کچھ بنا کے دے رہی ہو, کبھی کچھ. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, جب تم اپنے میکے سے آتی ہو سوچ دیکھیں کتنی گھٹیا سوچ ہے. بول کے دیا ہے تمہاری زبان کہہ رہی جب میکے سے آتی ہیں تو زبردست بنا بنا کے کھلاتی ہیں. بالکل وہ کیا آپ ان کو مس کرتی ہیں, پھر آگے لیٹ کور کرتی ہیں. ظاہر ہے جج صاحب ہے نا, میں اپنی والدہ کے گھر سے جب آتی ہوں بچے اپنے باپ سے مل کے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے یا بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا کہ میں نے کوئی خفگی کا ظاہر کرنے کے میرے سامنے یہ آگے اور جہاں تمہارا شوہر آیا تم نے فوراً کبھی دودھ. ارے بیچارے شوہر کو بھی تو بولنے دے. ارے اسامہ بھائی ویسے تم گھر میں کوئی کام یہ آپ کے دودھ پینے کا الزام لگ رہا ہے. اگر یہ آج بول رہے ہوتے نا تو میں اسٹیج پر نہ آتی. یہ جو کہہ رہے نا چابی گھماتی ہے, چابی میرے پاس نہیں, چابی ان کے پاس ہے. آپ دیکھ رہے میرے جیٹ کی زبان کس طرح سے چل رہی ہے. نہیں تو اسامہ بھائی آپ یہ دودھ نہار منہ پیتے ہیں رات کو پیتے ہیں؟ رات کو پیتے ہیں, سونے سے پہلے پیتے ہیں, نیند آ جاتی ہے. میری وائف جی بالکل نہیں آتی, میری وائف ہی میرا خیال رکھے گی. بھابھی کو بھول گئے, بھابھی ماں کو بھول گئے, اور کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کس بچے کے لیے اس بھائی کے لیے میں نے کیا کچھ کہا. اگر وہ بچہ کہتا ہے میں دودھ پیتے ہی سو جاتا ہوں. ظاہر ہے یہ کرتی ہے نا جادو ٹونا, جب بھی تو دودھ پی کے سو جاتا ہے, یہ جادو کر رہی ہے. نہیں جج صاحب آفس سے آنے کے بعد تو ظاہر ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے, سو جاتا ہے. میرا بھائی کھلی کتاب تھا, اس کو بند کتاب کر دیا ہے, اس کو بند کتاب کر دیا ہے. وہ آپ سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں کرتا, وہ آپ دونوں میاں بیوی کی منافقت کو سمجھ چکا ہے. درخواست کروں گا کہ میرے بھائی کو سمجھ چکا ہوں جو میرے بھائی اسامہ بھائی بولو نا یار, سارے دودھ کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں. کتنا مظلوم بن رہا ہے, کتنا مظلوم چہرہ ہو گیا اس کا. دیکھیں جج میری صاحب, بیوی نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری بھابھی اور میرے بھائی میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں بیوی نے آپ کی آنکھیں کھول دی. پتہ چل رہا ہے بچوں کے ساتھ اور ہمیں کس طرح سے غلامی نہیں کرنی پڑتی ہے. اس سے پہلے تمہیں نظر نہیں آیا کبھی. میرے بچے ہیں, یہ آنکھیں 10 دن بعد کھلتی ہیں نا, کب کھل گئی ہیں؟ اچھا ایگزیکٹلی, کہ یہ شادی کی رات ہی کھل گئی تھی یا 10 دن لگے تھے؟ نہیں تھوڑا ٹائم لگا تھا اس وقت. لیکن صاحب میرے بچے ہیں جج صاحب, کل کو ان کا اسکول ہے, کالج ہے, شادی بیاہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو میری وائف نے مجھ سے یہ بات. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو میں نے گیدر کیا ہے بھائی کا, ٹھیک ہے, یہ جادو ٹونا یہ تو ساری باتیں چل رہی ہیں, آپ کا دودھ پینے کا شوق وہ بھی چل رہا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے جو مجھے ان کی طرف سے بات سمجھ میں آئی ہے, وہ لگتا ہے کہ آپ کی بہتری کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ 2 پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں. دیکھیں جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے وقفہ لے, اس کے بعد میں ذرا سا واضح کرتا ہوں کہ میری سمجھ میں جو کیس ابھی تک آیا ہے اس میں مجھے آپ کے بھائی کی سوچ ابھی تک نیگیٹو نظر نہیں آئی, اور بس ان کو یہ ہے کہ آپ دودھ میں پتہ نہیں کیا پیتے ہیں, تو بعد میں وہ بھی پوچھ لیں گے.
وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دودھ کتنا پیتے ہیں. تو اب ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کاروبار پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے, اب اگر خدا نہ خواستہ گھر بیچ دیتے ہیں تو یہ چھت بھی آپ سے نہ چلی جائے, یہ پیسے بھی ضائع نہ ہو جائیں, یہ خوف ہے. میں پہلے بھی بتا چکی, ہم اور نے یہ ہمارا کے چال چھوٹے ہے سے کہ اپارٹمنٹ میں چھت ہم نے سے ابھی بھی چلے گزارا کر لیں گے, چونکہ اب یہ ہماری زندگی کا سوال نہیں, ہمارے بچوں کی آگے آنے والی زندگی کا سوال ہے. ہاں, میں آپ سے بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ جو بھائی صاحب کی مطلب میں نے جو ابھی تک تو خیر جو باتیں تھی بیچ میں مذاق کی بھی تھی ویسے بھی تھی, لیکن اصل جو چیز میں نے ابھی تک گیدر کی ہے وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بات میں بڑا وزن ہے, اور وہ بڑے ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں, اور میرے نزدیک شاید وہ بات کرنا ان کا فرض بھی ہے. اور اب آپ کی بیگم خیر بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ, اور میں ابھی ان کو بھی سمجھاتا ہوں, بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں قدرتی طور پہ ہی یا آپ کی کوششوں سے بہت سموتھلی ہو گئی. یعنی سسر کے ساس صاحبہ کے انتقال کے بعد ٹھیک ہے وہ طریقہ یہی ہے, آپ کی تو اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, تو یہی بڑی تھی, تو سسر نے جو بھی ان کی بیگم کا کام کا چارج تھا وہ سارا ان کے حوالے کر دیا کنٹرول. پھر آپ آ گئیں بہو بن کے, آپ کو ان کا کہنا ہے کہ میں نے بالکل اپنی بہو کی طرح ٹریٹ کیا اور لے کر آئے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ کاروبار جو تھا آپ نے سجیسٹ کیا تو انہوں نے الگ الگ کر دیا. اچھا, اب ظاہر ہے جب دو چیزیں الگ ہوتی ہیں تو پارٹیاں جو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کی, تو جو بڑا تھا اس کی ایک اپنی پریولیج تھی. آپ کے میاں نے بڑا اچھا کہا کہ جو پیسے مال لے کر پیسے نہیں دیتے تھے وہ پارٹیاں, اور وہ پارٹیاں جو مال لے لیتی تھیں اور بعد میں بہانے بناتی تھیں کہ کیمیکل خراب تھا, ایکسپائرڈ تھا, اس کے اندر وہ جان نہیں تھی, تو وہ پارٹیاں ہمیں دے دی. خیر ان کو چاہیے تھا کہ وہ والی پارٹیاں آدھی آدھی بانٹتے. مکان بیچنا بہت بڑا ڈیسیژن ہے. اچھا, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ رہتے رہو گے تو آپ کے جیٹھ جن کا مطلب فیملی میں ایک سپر پاور ہیں یا اوپر ڈومیننٹ ان کا اختیار ہے, تو وہ تو پنپتے رہیں گے اور آپ نیچے دبتے رہیں گے, اور پھر آپ کے بچے بھی ان کے بچوں سے دبتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے, ہوتا بھی ایسا ہی ہے. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے. تو اب ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کاروبار پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے, اب اگر خدا نہ خواستہ گھر بیچ دیتے ہیں تو یہ چھت بھی آپ سے نہ چلی جائے, یہ پیسے بھی ضائع نہ ہو جائیں, یہ خوف ہے. جج صاحب آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی, ہم نے کے چال چھوٹے ہے سے کہ اپارٹمنٹ میں چھت ہم نے سے ابھی بھی چلے گزارا کر لیں گے, چونکہ اب یہ ہماری زندگی کا سوال نہیں, ہمارے بچوں کی آگے آنے والی زندگی کا سوال ہے. چلیں, اب میں نے ویسے آپ کو سمجھایا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے. اچھا جی دیکھیں بھائی جان, آپ کی میں نے کافی مطلب گفتگو کو نہ صرف سنا غور سے, کیونکہ ظاہر ہے آپ بڑے ہیں, میں نے خود بھی اس پہ کافی غور کیا. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ کافی مثبت ہے, علاوہ اس سے کہ بھئی ان کا جو الزام ہے کہ بھئی آپ نے وہ تھکی ہوئی پارٹیاں ان کو دی ہیں اور اچھی اچھی خود رکھ لی ہیں, تو وہ خیر ایک جیسا ہے وہ تو حل بھی ہو سکتا ہے مسئلہ. ان پارٹیوں کو آپ بھی فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے پیسے دے دو, اور وہ اگر کبھی ٹربل کرتی ہیں تو یہ ان کی کمپلین آپ کے پاس لا سکتا ہے کہ بھائی کیمیکل ٹھیک تھا, کیا تم کو پرابلم ہے, پیسے کیوں روکے ہیں, اور کیمیکل واپس کر دو, اگر نہیں ٹھیک ہے تو استعمال کیوں کیا, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو آپ بھی حل کر سکتے ہیں. اچھا, اب میں نہیں چاہتا کہ بھائیوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں, اور جو میں نے گفتگو سنی ہے بھابھیوں کی تو اس میں یہ ہے کہ ایک ساتھ رہنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے. آپ بھائی ہیں بڑے, آپ کی اپنی اولاد ہے, آپ ماشاءاللہ ان کو لک آفٹر کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اب رہ گئی مکان والی بات. آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اس مکان کے ساتھ
آپ کی ایک جذباتی انسیت ہے، آپ کے والد صاحب کا مکان ہے، دوسرا آپ کو خوف ہے کہ مکان جو ہے وہ جب بیچیں گے اس کو پیسے دیں گے تو یہ پیسے بھی نہ گنوا دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی بیوی کافی سمجھدار ہے، اور اس کی جو تجویز ہے بیوی کی وہ یہ ہے کہ مکان بیچ کر فلیٹ لے گی، تو پراپرٹی بیچ کر پراپرٹی لینا جو ہے وہ عقل مندی ہے، بیوقوفی نہیں ہے۔ تو جو ہمیں خوف ہے یا آپ کو خوف ہے کہ یہ بچے ان کے اور یہ دونوں میاں بیوی بغیر چھت کے ہو جائیں گے، تو وہ نہیں ہوگا، فوراً فلیٹ لیں گے، فلیٹ سے جو پیسے بچیں گے اب وہ ان پہ ہے اسے کھا جائیں یا کاروبار بڑھانے میں لگائیں یا اپنے فیشن پہ ضائع کر دیں، تو یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے، وہ ان پہ چھوڑ دیں۔ اچھا گھر کا میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، زیادہ مشکل نہیں ہے، گھر کی آپ قیمت ڈلوا لیں، ویلیویشن والے ہوتے ہیں، کمپنیاں بھی ہیں، اور 5-6 اسٹیٹ بروکر سے پوچھ لیں، جو اس کی قیمت نکلے 50-50 ہوتا ہے، 50% تو آپ کا ہے، بقایا جو 50% ہے تو اس کے آپ ان کو پیسے دے دیں بجائے اس کے کہ آپ تھرڈ پارٹی کو بیچیں۔ اور اگر آپ کے کاروبار سے اس وقت سر دست اتنے پیسے وڈرا کرنا مشکل ہے تو آپ کسی بینک سے لون لے لیں، اس گھر کو مارگیج کر کے، اور پھر ان کا لون اتار دیں، آپ کے والد صاحب کا گھر آپ کے پاس رہ جائے گا، تو کوئی اتنا بڑا جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ خریدنے کی آپشن آپ کو دے رہے ہیں، یہ اپنا حصہ آپ کے حق میں سرنڈر کر دیں گے، پورا گھر آپ کا ہو جائے گا، ان کا اپنا ہو جائے گا، اور دور فاصلے پہ رہ لیں گے۔ عید بقرعید پہ آپ لوگوں کا دل کیا کرے تو ملا کریں، نہیں کرے تو مت ملیں، وہ اپنے سسرال میں خوش، آپ اپنے سسرال میں خوش۔ آج کل تو سسرال ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے، تھوڑا سا سوچ لیں، مریم سے مشورہ کر لیں، تو میں اس کو اناؤنس کر دیتا ہوں، ان کا بھی کنسنٹ لے لیتا ہوں۔ کیوں بیٹا، کیا کہتی ہو سمیہ؟ بالکل جج صاحب ایسا ہی دیکھیں نا، اب گھر تو مطلب آپ لوگ تو اس میں اب نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے، دیکھیں آپ اگر چاہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جیسے گھر بکے ویسے ہی آپ 2 دن کے اندر فلیٹ خریدیں، 3 دن میں، اس لیے کہ اگر وہ پیسے آپ سے ضائع ہو گئے نا بیٹا، جج صاحب آپ بغیر گھر کے رہ جائیں گے، بغیر چھت کے، آپ اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کریں گے۔ دیکھیں آپ کا سسر بالکل تو آپ کے لیے گھر چھوڑ کے مرا، بالکل آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے مریں گے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل محنت کرنی پڑے گی، اور بیوی اس کی سمجھدار ہے، یہ مطلب ہے، تو وہ پیچھے لگی رہے گی، بس وہی دودھ پلاتی رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ فیصلہ منظور ہے جی؟ منظور ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کا کیس کا یہی فیصلہ ہے، عدالت برخاست ہے۔ یہ بڑی سیریس بات ہے کہ ابو گھر سے 4 دن غائب اور ڈسکور ہوئے ہیں جا کے اولڈ پیپل ہاؤس میں۔ اتنا خیال رکھتا ہوں، یہ تو جانتے نہیں ہیں اس بات کو، تو کیا آپ بیگم خیال نہیں رکھتی؟ آپ یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بہو دروازہ کھولتی نہیں ہے، پھر یہ کچھ میری طرف سے لاپرواہ ہونے لگے میرے بیٹے، پھر جو ہے نا میں اکیلا رہ گیا، تو میں پھر کیا کرتا، اولڈ ہوم چلا گیا میں۔ آپ خود چلے گئے؟ جی میں خود چلا گیا، میں تنگ آ گیا، ان سے بددل ہو کے چلا گیا۔ آپ سے رشتہ ہے پیار